اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل کے سبق میں عبادت کے بارے میں کچھ وضاحت ہوئی تھی کہ عبادت کہتے ہیں کسی ہستی کے بارے میں دو نظریے رکھ کر، ایک علم الغیب کا کہ وہ غیب جانتا ہے، اور دوسرا مختار کل کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی کوئی بھی تعظیم کرنا اس کی عبادت کہلاتا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خفیہ چیزیں بھی جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ اگر آپ اونچی بات کریں یا آہستہ بات کریں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی غیب بھی اللہ جانتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، الہ وہ ہے کیونکہ غیب بھی وہ جانتا ہے اور ہر چیز کا مالک بھی وہ ہے، تو لہٰذا الہ بھی وہ ہے۔ یہی عبادت کا معنی ہے۔ تو یہاں کہا تھا ایسی تعظیم جس میں یہ عقیدے ہوں، لہٰذا اگر ان عقیدوں کے بغیر، ان دو نظریات کے بغیر کوئی تعظیم ہے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے اپنے والد کے سامنے بندہ تعظیم اور ادب سے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ چومتا ہے، ان کے پاؤں چومتا ہے، ایسے اپنے استاذ اور اپنے شیخ اور اپنے بڑے جو ہیں ان کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے، تو یہ ان کی تعظیم، یہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ ان کو بندہ مختار کل یا عالم الغیب نہیں سمجھتا۔ تو یہ تعظیم عبادت نہیں ہے۔ تعظیم وہ عبادت ہے جس میں یہ دو نظریے ہوں کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ غیب بھی جانتا ہے اور وہ مختار کل بھی ہے۔ عبادت کی پھر بہت ساری قسمیں ہیں۔ کسی کی ایسی اطاعت کرنا اور ایسی کام اور ایسی خدمت کرنا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ بھی اس کی عبادت کہلاتی ہے۔ اس کے حکم کو فرض سمجھنا، لازمی سمجھنا کہ یہ میں نہیں کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا، کروں گا تو ثواب ملے گا، تو یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی پر تین طرح کے حالات ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ الحمدللہ اس میں ماضی کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے پیدا کیا اور مجھے وجود بخشا، رب العالمین۔ اس میں حال کا بیان ہے کہ اب بھی میری تربیت وہی اللہ کر رہا ہے۔ اور مالک یوم الدین، اس میں مستقبل کا بیان ہے کہ آئندہ قیامت کے دن بھی میں اللہ کا محتاج ہوں گا، وہی میرا مددگار ہوگا۔ جب تینوں حالتوں اور تینوں زمانوں میں انسان اللہ کا محتاج ہے تو وہ پکار اٹھا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب عبادت اللہ کی ہے تو وایاک نستعین، پھر مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ کس کام میں مدد مانگنی ہے وہ کام ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہر کام میں مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ جو بھی کام ہو، چھوٹا ہے یا بڑا، اس میں اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جیسے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ اے بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّہ، جب کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگ، اللہ ہی سے مدد مانگ۔ اب مدد، استعانت، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مدد تو ہم اوروں سے بھی مانگتے ہیں، مخلوق سے بھی مانگتے ہیں، کسی سے روٹی مانگ رہے ہیں، کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں، کسی سے کیا مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں ہم، تو مدد لوگوں سے اور مخلوق سے بھی مانگی جاتی ہے، تو یہ کیسے شرک ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مدد مانگنا اور استعانت یہ دو قسم کی ہے۔ ایک ہے اسباب کے اوپر، اسباب کے بغیر، یعنی جو کام کسی کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، زندہ ہے یا مردہ، وہ نہیں کر سکتا، تو بندہ اس سے اس کام کی مدد مانگے، یہ ما فوق الاسباب استعانت ہے، یہ شرک ہے۔ اور اگر اس کے بس میں ہے، طاقت میں ہے، کوئی گاڑی ہماری رک گئی ہے، کسی کو کہتے ہیں آؤ ہمیں دھکا لگاؤ اور یہ گاڑی آگے چل جائے، تو یہ ما تحت الاسباب مدد ہے، یہ بالکل شرک نہیں ہے۔ ہاں ما فوق الاسباب یہ ہے کہ بھی حکم کرو جی،
حکم کرو یہ چل جائے، یا شف کرو یہ چل پڑے، تو اولاد دے دو، بارش برسا دو، ہمیں شفا اور صحت دے دو، مال میں برکت پیدا کر دو، یہ اسباب کے بغیر مدد ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ باقی اسباب کے ماتحت مدد تو اس کا تو اللہ نے حکم دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا، یعنی یہ یہودی مجھے مارنا چاہتے ہیں، ان سے میری حفاظت کون کرے گا، مجھے ان سے کون بچائے گا۔ اور حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا، اعینونی بقوۃ، میری مدد کرو طاقت کے ساتھ، افرادی طاقت، مال میرے پاس بہت ہے، میری افرادی قوت مجھے عطا کرو تاکہ میں یہ دیوار بنا دوں یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے۔ تو یہ ما تحت الاسباب مدد یہ ہوتی رہتی ہے، یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اسباب سے اوپر کسی سے مدد مانگنا یہ شرک بنے گا۔ عبادت کی 4 قسمیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ پہلی عبادت فی واجب الوجود، توحید فی واجب الوجود، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر اس کی نہ ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ دوسری ہے توحید فی الخالقیت، کہ پیدا کرنے والا آسمان زمین کو، انسانوں کو، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ بھی سب مانتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ دونوں قسمیں توحید کی مانتے تھے، اللہ ہی کو خالق مانتے تھے۔ تیسری قسم ہے توحید فی التصرف والتدبیر، یعنی تصرف کرنا، تدبیر کرنا اور کنٹرول، دنیا کو کنٹرول کرنا، اس پر جس کا قبضہ ہے، یہ تیسری قسم ہے۔ اس کے آدھے درجے کے مشرکین مکہ مانتے تھے، یعنی بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، دن رات اللہ لاتا ہے، سورج چاند ستارے یہ اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کسی کو شفا دے دینا، اولاد دے دینا اور بیماری کو دور کر دینا، مشکل حل کر دینا، تو یہ ہمارے معبود بھی کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے توحید فی العبادت، توحید فی الالوہیت، یعنی عبادت اور تعظیم، علم غیب اور علم قدیر علی کل شیء، یہ دو نظریے رکھ کر کوئی بھی تعظیم کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نظر نیاز، منت منوتی، یہ جو سارے کام ہیں، یہ چوتھی قسم ہے توحید کی۔ اس کے ٹوٹل مشرکین مکہ منکر تھے، وہ عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے، وہ اپنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں، اور اس میں چاروں قسمیں آ گئیں۔ الحمدللہ اس میں توحید فی الخالقیت بھی آ گئی اور فی واجب الوجود بھی آ گئی۔ اور مالک یوم الدین اس میں توحید کا تیسرا درجہ آ گیا، توحید فی التصرف، اور ایاک نعبد اس میں چوتھا درجہ اور چوتھی قسم آ گئی۔ اسی طرح جو قرآن کی 4 حصے بنائے تھے تو چوتھا حصہ آ گیا ایاک نعبد میں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ نصیب فرما، سیدھے رستے پر چلا۔ سیدھا رستہ کیا ہے؟ یہی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں، یہ ہے صراط مستقیم، اس پر اللہ ہمیں ہمیشہ چلاتا رہے۔ اہدنا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، حالانکہ خود سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، تو یہاں مراد استقامت ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہ، اسی پر قائم رکھ، اسی پر ہم ڈٹے رہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کون مراد ہیں؟ سورہ نساء میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان کی اتباع ہمیں نصیب فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ انبیاء کی عصمت ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان سے گناہ نہیں ہوئے۔ اسی طرح صحابہ کی حفاظت کا بھی بیان ہے کہ ان سے جو گناہ ہوئے اللہ نے معاف کر دیے، وہ مغفور ہیں، وہ محفوظ ہیں اور وہ جنتی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان پر غضب نہیں ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء، ان پر غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ عموماً یہ معنی کیا جاتا ہے نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب ہوا، مراد یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے مراد عیسائی، یہودی اور عیسائی ان کے لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ لیکن صحیح ترکیبی لحاظ سے معنی یہ ہے
جن پر غضب نہیں ہوا، یعنی انبیاء کی 3 صفتیں ہیں، ایک ہی جماعت ہے اس کی 3 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت کہ اس پر انعام ہوا، دوسری صفت غضب نہیں ہوا، تیسری صفت وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ ایک جماعت کی تینوں صفتیں ہیں، تو اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔